گے کامیابی کے سپنے کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ جڑ ہے عشق مصطفیٰ، نماز کی پابندی، شریعت کی پابندی، ماں باپ کا ادب، مرشد کا ادب، استاد کا احترام، بڑوں کا ادب، غریبوں کی مدد کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میرے نبی نبوت کے شانشاہ ہو کر غریبوں کی مدد کرتے تھے، راتوں کو گشت لگاتے تھے۔ ہماری ذمہ داری ہے، سید صاحب نے ذہن دیا کہ جو آدمی بیت المال کی فنڈ کی شکل میں پیسے جمع کر کے کسی بیوہ کی، ایسا تو مت کرو کہ سب کو مانگنے والا بنا دو، آپ اس کو خفیہ پلاننگ بناؤ اور بھرپور تلاش کرو کہ واقعی کوئی ہماری بہن بیوہ ہے اور وہ لاوارث ہے، اس کا کھلانے والا کوئی نہیں، بچی بالغہ ہے، نکاح کی منزل ہے لیکن کرنے کا فنڈ نہیں، چپ چاپ جا کر سید صاحب دے دیں گے، اس کا نام لکھ دو، چپ چاپ دیتے رہو۔ تو خدا کی قسم آپ نے بیٹھے بیٹھے حج کر لیا، کعبہ جانے کی نہیں، آپ نے بیوہ کی مدد کی، یہ حج اکبری کا ثواب مل گیا۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، بیواؤں کو سہارا دینا، غریبوں کی مدد کرنا، مظلوم کی دستگیری کرنا، یتیم کا آنسو پوچھنا، یہ حج اکبر ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرنا چھوٹا حج ہے اور یہ حج اکبر ہے۔ میں بابا کی دربار میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میں نے اس کو حج اکبر کیا، کیوں کہا کہ میرے پاس مضبوط ثبوت ہے۔ ایک رب کے ولی نے حدیث مصطفیٰ سے استنباط کیا کہ دل بدستہ آور کہ حج اکبر رست از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ اے بندہ کسی دکھیارے کا دل تو خوش کر، دکھیار جانتے ہو مصیبت کا مارا، کسی مصیبت کے مارے کا دل خوش کرو، ادھر جائے گا تو حج اصغر کا ثواب ملے گا، اور غریب کی مدد کرو گے تو حج اکبر کا ثواب ملے گا۔ حج وہ چھوٹا حج، اور غریب کی مدد کرنا، بیوہ کی مدد کرنا، یتیم کی مدد کرنا، حج زور سے بولو حج اکبر۔ سبحان اللہ والی کمپنی میں نہیں ہو تو وقت خراب کرو، بنیاد کی بات کہوں گا کہ سبحان اللہ نہیں، حج اکبر کا ثواب ملے گا، تاکہ سبق آپ کو یاد رہے، حج اکبر کا اس کو ثواب ملے گا۔ پھر رب کا ولی فرماتا ہے از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ پوچھو بابا سے کہ جس نے غریب کی مدد کی، بیوہ کی مدد کی، بے سہارے کی مدد کی، کسی مصیبت کے مارے بیمار کی مدد کی، سید صاحب سے مل کے تو میرا رسول اور رسول کا غلام اس کی ترجمانی کرتے فرماتے ہیں کہ 1000 کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو گے تو وہ برکت نہ ملے گی جو غریب کی مدد کرنے سے برکت ملے گی، وہ ثواب ملے گا۔ 1000 کعبے کی تعمیر سے غریب کا دل خوش کرنا ثواب زیادہ ہے۔ میرے سید نے وہ طریقہ اپنایا ہے جو تمہیں ڈائریکٹ کعبے تک پہنچاتا ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے رب کے بیت اللہ کے دیدار کا آپ کو حامل بنا کر کے مشرف فرما دیتا ہے۔ آپ بیواؤں کی مدد کرنا سیکھو، اپنی زکوٰۃ کی قدر کرنا سیکھو۔ خدا کی قسم یاد رکھو، السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، اب بخیل عدو اللہ ولو کان زاہدا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا السخی حبیب اللہ، سخی خدا کا دوست ہے۔ آسمان کا لکھا بدل جاتا ہے، نبی کا فرمان کبھی بدل۔ سخی خدا کا دوست ہے۔ الجنت دار الاسخیاء، یہ حدیث پاک ہے، جنت تو یارو سخیوں کا ٹھکانہ ہے۔ جنت سخیوں کی گوا کے آرام گاہ ہے۔ سیج سیج اپنے سندھی میں کہتے ہیں، گھوٹ دلہن کا مرکزی مکان ہوتا ہے، اس کو سیج کہتے ہیں سندھی میں۔ یہ سخیوں کا سیج ہے، سخیوں کا مرکز ہے۔ جو سخی ہوتا ہے وہی تو جنت میں جائے گا۔ بیواؤں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، اپنی زکوٰۃ کو صحیح معنوں میں خرچ کرنا، اس سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال بڑھتا ہے۔ تجربہ کر کے 1 سال سید صاحب ساتھ رہیے، آپ مالی مدد کیجئے، بیواؤں کا فنڈ بنائیے، بچوں کا مدرسہ حضرت نے بنایا، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے۔ خدا کی قسم آئندے سال کہو گے مفتی صاحب ہمارے تو بارے نیارے ہو گئے، 25 مال کے مالک تھے 50,000 کے مالک بن گئے، آئندے سال آؤں گا تو لکھ پتی بن جاؤ گے۔ یاد رکھیے خدا کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے وہاں کمی نہیں آتی ہے۔ خدا نے وعدہ کیا وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ محبوب میں قانون بنائے دیتا ہوں، میری راہ میں جو 1 خرچ کرے گا میں اس کو دنیا میں 10 عطا کروں گا اور آخرت میں 70 عطا کروں گا۔ برکت ہی برکت ہے۔ خدا کی راہ میں لٹانے والا کبھی محتاج نہیں، کبھی کمزور نہیں، کبھی غریب نہیں۔ مالداری چاہو تو سخاوت کرنا سیکھو، سیٹھ بننا چاہو تو لٹانا سیکھو۔ جو بخیل بنے وہ مر گئے، کفن بھی نہیں ملا، لڑکے لڑ رہے آپس میں، وہ کہ میرا باپ کا مال ہے، وہ میرے باپ کا مال ہے، اور کفن ملا چندہ کر کے دیا سید صاحب سے۔
یہ تاریخ ہے کہ بخیلوں کو کفن بھی نہیں ملتا ہے، اور جو سخی ہیں ان کو اللہ اتنا دیتا ہے کہ ان کو حساب کا پتہ نہیں کہ کتنا بھائی۔ اس لیے سخاوت کرنا سیکھو، مال کی زکات دینا سیکھو، حج بیت اللہ کرنا سیکھو۔ لیکن اللہ نے مال دیا وہ حج وہاں جا کے کرے گا، ہم آپ غریب اپن کیسے کریں گے؟ تو رحمت نبی کی نظر ان پہ بھی تھی، آپ ہم پہ تھی، تو میرے آقا نے فرمایا من نظر الی وجہ امہا، جس نے اپنے ماں کے چہرے کو دیکھا اس کے لیے حج مبرور کا ثواب ہے۔ حج مبرور کہتے ہیں مقبول حج، حج مبرور۔ تو بھولے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں دن بھر گھر پہ بیٹھا رہوں گا اور اپنی ماں کو 100 مرتبہ دیکھوں گا، تو آپ کے میرے آقا نے فرمایا میرے غلام تیرے 100 بار دیکھنے سے تیری نظر میں تو کمی آ سکتی ہے مگر رب کی سخاوت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تجھے 100 آپ کے لمبے قد کا تھا، خوش روح تھا، حسین و جمیل تھا، اس نے کہا سرکار کعبے جانا چاہتا ہوں، آپ دعا کرو اللہ مجھے کیونکہ اس زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے، ہزاروں میل کا سفر ہوتا تھا، کبھی سانپ نے کاٹا، کبھی شیر نے حملہ کیا، روح نکل گئی، بیچ میں شہید ہو گیا، جنت کا مسافر بن گیا، قسمت والا ہوتا وہ کعبے پہنچتا تھا۔ تو اس نے کہا سرکار دعا کرو میں کعبے کی تلاش میں نکلا ہوں۔ اللہ کے ولی نے چہرہ دیکھ کے اس کو کہا بیٹا آیا مادرت و پدرت زندہ ہوں، بیٹا اتنا تو مجھ کو بتا دے کہ تیری ماں زندہ ہے، تیرا والد حیات ہے؟ تو جوان رو پڑا سرکار آپ کی دعا سے اللہ نے مجھے نوازا، میری ماں بھی زندہ ہے، میرا باپ بھی زندہ ہے۔ اللہ کے ولی کو جلال آ گیا کہ تو در جستجو کعبہ میں روی، کعبہ در خانے تس، قبلہ در خانے تس، پس تو کجا میں روی۔ ابے نادان تو کعبے کی تلاش میں نکلا ہے، کعبہ تو تیرے گھر میں ہے، قبلہ تیرے گھر میں ہے، تو کس کعبے کی تلاش میں جاتا ہے؟ جا ماں کے پیر پکڑ، یہی کعبہ ہے، یہی قبلہ ہے۔ میرے اسلام کی تعلیم ہمیں یہی تعلیم دیتی، ہم ماں باپ کا ادب کریں، ماں باپ کا ادب، استاد